اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ محترم سامعین کرام، جب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد میں اپنے دربار میں بلایا اور جب وہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر ابن زیاد نے عربوں کی ایک مثل دہرائی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ خود اپنے پیروں سے چل کر موت کی طرف آ چکا ہے۔ ہانی ابن زیاد کے قریب ہوئے اور ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد عمر ابن مادی قرب کی ایک شعر تھا اس کو دہرایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ابن زیاد ہانی بن عروہ کا جو ہے وہ انتہائی احترام کرتا تھا، عزت سے پیش آتا تھا، لیکن یہ موقع تھا کہ جس موقع پر ابن زیاد نے ہانی کی ذرہ برابر بھی عزت افزائی نہیں کی۔ جب ہانی بن عروہ نے ابن زیاد سے یہ شعر سنے تو ابن زیاد سے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی باز آ جاؤ، تم اپنے گھر میں یزید اور مسلمانوں کے ضرر اور نقصان کے لیے کام کیوں کر رہے ہو؟ تم نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی ہے، اپنے گھر میں اسلحہ کو جمع کر رہے ہو اور جنگ کا سامان فراہم کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی؟ جناب ہانی بن عروہ نے انکار کیا کہ میرے پاس مسلم ابن عقیل نہیں ہے اور میں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی۔ ابن زیاد نے دوبارہ کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو اور تم نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی ہے۔ دوبارہ جناب ہانی بن عروہ نے انکار کیا اور پھر ایک مرتبہ بحث و تکرار ہو گئی، اور ابن زیاد نے بلند آواز سے کہا کہ تم جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اور مسلم ابن عقیل تمہارے پاس ہی موجود ہیں۔ لیکن جب ہانی بن عروہ اپنی بات پر قائم رہے تو ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلایا اور ہانی بن عروہ سے کہا کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی بن عروہ نے اس غلام کو غور سے دیکھا اور سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے اور چپ رہے۔ اور پوری صورتحال کو دیکھنے کے بعد جناب ہانی بن عروہ نے ابن زیاد سے کہا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ گواہ ہے کہ میں نے مسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی اور مجھے ان کے کاموں کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع نہیں تھی۔ پھر وہ میرے گھر آئے اور رہنے کی خواہش کی، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ انہیں مہمان نہ بناؤں، لہٰذا میں نے انہیں ٹھہرایا اور ان کی میزبانی کی۔ پھر اس کے آگے کی بات تو آپ کو معلوم ہی ہے، لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے مضبوط عہد کروں اور پھر کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دیجئے میں دوبارہ گھر جاؤں اور مسلم سے کہوں کہ وہ میرے گھر سے نکل جائے اور پھر جہاں بھی وہ جانا چاہتا ہے وہاں پر چلے جائے۔ ابن زیاد اس بات پر راضی نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ تم جو ہے وہ مسلم کو میرے حوالے کرو۔ جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، مسلم میرے مہمان ہیں اور میں اپنے مہمان کو قطعی جو ہے وہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب ہانی بن عروہ اور ابن زیاد کے درمیان بحث و تکرار بڑھ گئی تو مسلم ابن عمرو باہلی اٹھا اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے ذرا ہانی بن عروہ سے اکیلے میں بات کرنے دے۔ پھر مسلم ابن عمرو باہلی ہانی بن عروہ کو ایک گوشے میں لے گیا اور ایک گوشے میں لے جانے کے بعد کچھ گفتگو کرنے لگا۔ ابن زیاد دور سے ان کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ مسلم ابن عمرو باہلی نے جناب ہانی بن عروہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم قتل ہو جاؤ اور تمہارا قبیلہ مصیبتوں میں پھنس جائے، اور یہ جو شخص ہے یعنی مسلم ابن عقیل اور جو اس کے دشمن ہیں یہ آپس میں ابن عم ہیں یعنی چچا زاد لگتے ہیں آپس میں، لہٰذا تم ان کے سپرد کر دو، وہ اسے قتل نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں تمہیں کسی قسم کی ذلت اور ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ تم مسلم ابن عقیل کو حکومت کے حوالے کرو گے۔ ہانی نے جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ کام میرے لیے باعث ننگ و عار ہے کہ جسے میں نے پناہ دی ہو اسے دشمن کے حوالے کر دوں، جبکہ میں زندہ ہوں، صحت مند ہوں، میرے کان آنکھ کام کر رہے ہیں، میرے بازو مضبوط ہیں، میری مدد کرنے والے کثیر تعداد میں ہیں، اور خدا کی قسم اگر میں تنہا ہوتا، میرا کوئی یار و مددگار بھی نہ ہوتا، ناصر نہ ہوتا، تب بھی مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ جس کو میں نے پناہ دی ہو اس کو میں دشمن کے حوالے کر دوں، یہاں تک کہ میں خود مارا جاؤں۔ پھر مسلم ابن عمرو باہلی نے ہانی بن عروہ کو قسمیں دیں کہ وہ جو ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے سپرد کر دیں،
لیکن جناب ہانی بن عروہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہوئے۔ ابن زیاد نے یہ سن کر حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی بن عروہ کو قریب لائے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب میں ہانی بن عروہ نے کہا کہ اس صورت میں خون ریز تلواریں تمہارے گھر کو گھیر لیں گی، یعنی اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم خود بچ جاؤ گے، بلکہ میرے قبیلے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے جواب میں ابن زیاد نے کہا کہ کیا تم مجھے ڈراتے ہو، قتل سے ڈراتے ہو، تلواروں سے ڈراتے ہو؟ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے میرے یعنی ہانی بن عروہ کو میرے نزدیک لاؤ، قریب لاؤ۔ پھر اس نے ہاتھ میں ایک چھڑی سے جناب ہانی بن عروہ کے چہرے پر ضربت لگانا شروع کی اور اتنا مارا یہاں تک کہ جناب ہانی بن عروہ کی ناک ٹوٹ گئی، پیشانی کا گوشت چہرے پر آ گیا اور رخساروں پر بھی جو ہے وہ اس نے کافی چھڑی لگائی، ضربتیں لگائیں، اور یہاں تک کہ جناب ہانی بن عروہ لہو لہان ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جناب ہانی بن عروہ نے اس وقت بھی انکار کیا کہ کسی صورت میں مسلم ابن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ تم جو ہے وہ خارجی ہو اور ہم سمجھے تھے کہ خارجی جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا تم نے یعنی خروج کیا ہے اور خارجی کا جو خون ہے وہ ہم پر حلال ہے۔ پھر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ ہانی بن عروہ کو ایک قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ ساری صورتحال حسان بن اسما جو کہ جناب ہانی بن عروہ کے بھتیجے تھے انہوں نے دیکھی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جناب ہانی کو خارجی کہنے کا ڈھونگ جو ہے وہ ختم کرو، اس بہانے سے تم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہانی بن عروہ کو دربار میں لے آؤ اور حاضر کرو، ہم نے حاضر کر دیا، اب جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو یہ بالکل بھی روا نہیں ہے۔ جب ابن زیاد نے یہ سنا تو کہا کہ اچھا تم بھی یہیں موجود ہو۔ پھر حسان کو بھی کافی ضربتیں لگائیں اور پھر اسے بھی ایک گوشے میں بٹھا دیا۔ لیکن جو محمد ابن اشعث تھا جو جناب ہانی بن عروہ کو لینے گیا تھا دربار کے لیے، اس نے کہا کہ ہم امیر کی خوشی پر خوش ہیں اور چاہے وہ ہمارے فائدے میں ہو یا ہمارے نقصان میں، اس لیے کہ امیر ہمارا بڑا بھی ہے اور سردار بھی ہے۔ عمرو بن حجاج زبیدی کو جب یہ اطلاع ملی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے قبیلہ مزہج کے جوانوں کے ساتھ دارالامارہ کا جو ہے وہ محاصرہ کیا اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور آواز لگائی کہ میں جو ہے وہ عمرو بن حجاج زبیدی ہوں اور یہ میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے جوان ہیں اور ہم نے خلیفہ کی اطاعت سے انکار نہیں کیا اور نہ ہم مسلمانوں سے الگ ہیں۔ ہمارے جو قبیلے کا بزرگ ہے یعنی ہانی بن عروہ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ ابن زیاد کو بتلایا گیا کہ قبیلہ مزہج نے آ کر جو ہے وہ دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ جب ابن زیاد نے صورتحال کو دیکھا تو جو دربار میں بیٹھا ہوا قاضی شرح تھا اس سے کہا کہ تم جاؤ اور ہانی بن عروہ کو دیکھو اور پھر اس کے بعد قبیلہ مزہج سے جا کے کہو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے۔ یہ سن کر قاضی شرح جو ہے وہ اس کمرے میں آیا، اس قید خانے میں آیا جس قید خانے میں ہانی بن عروہ کو رکھا گیا تھا، جبکہ ہانی بن عروہ کے چہرے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور ان کا جو پیشانی کا گوشت تھا وہ ان کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اور اس کے باوجود جیسے ہی ہانی بن عروہ نے قاضی شرح کو دیکھا کہا کہ اے اللہ، اے مسلمانوں، میرے قبیلے کے لوگ ہلاک ہو گئے، کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں اہل شہر؟ وہ یہ جملے کہتے جاتے رہے، یعنی جناب ہانی یہ جملے کہتے جاتے تھے اور خون ان کی داڑھی پر بہتا جاتا تھا۔ قاضی شرح نے یہ سارے معاملات کو دیکھا اور جا کر باہر گیا اور باہر جانے کے بعد کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم لوگوں کو خبر دی گئی ہے کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بخدا مجھے ابن زیاد نے حکم دیا کہ میں ہانی بن عروہ کو دیکھوں اور تمہیں آ کر بتاؤں کہ ہانی بن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا، اور میں نے اس کو جا کر دیکھا ہے، وہ زندہ و سلامت ہے اور صحیح و سالم ہے۔ یہ سن کر جو ہے وہ قبیلہ مزہج کے جو لوگ تھے وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔